ایک نوجوان آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف فرما تھے، ان سے ملا اور اپنا گناہ بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تو اس نوجوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری اب کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کتنا بڑا گناہ تو نے کیا ہے؟ تو کہنے لگا آسمان و زمین سے بھی بڑا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے؟ ہاں، اللہ کی کرسی سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر پوچھا کیا اللہ کے عرش سے بھی بڑا گناہ ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ کے عرش سے بھی بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اللہ کی معافی سے بھی بڑا ہے؟ تو کہنے لگا بے شک اللہ کی معافی سے تو بڑا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کی عفو و درگزر، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو حضور نے پوچھا تو اس نے بتانا شروع کر دیا کہ میں کفن چور تھا۔ ایک مرتبہ انصار کی ایک نوجوان خوبصورت لڑکی فوت ہوئی، لوگوں نے اسے دفن کیا، اور وہ جب جا چکے تو میں نے اس کی قبر کھودی، اس کا کفن لیا، اور پھر شیطان کا مجھ پر غلبہ ہو گیا اور میں نے بدکاری کر لی اس کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو اس کی گدی میں ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا کہ دفع ہو جا یہاں سے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا، اب وہ تو اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا نکل گیا کہ میرے لیے جہنم مقدر ہو چکی، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں ہلاک ہو گیا۔ 40 دن تک روتا رہا، کیونکہ ایمان والا جو ہے اس کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے پہاڑ سر پہ اٹھا لیا، اور جو فاسق ہے، فاسق جس کے دل میں ایمان کوئی نہیں ہے یا ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر، اس کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے مکھی بیٹھی اور اڑا دی، پرواہی کوئی نہیں ہے۔ راتیں جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں، شرابوں پہ شرابیں چل رہی ہیں، بدکاریوں پہ بدکاریاں چل رہی ہیں، اور میوزک چل رہے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، اور گالن گلوچ ہو رہی ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی پرواہ نہیں ہے، اور پھر اس پر نادم اور شرمسار بھی نہیں ہوتے، بلکہ فخر سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آج کل کے نوجوان وہ گناہ کرنے کے بعد فخر سے بتاتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا۔ اللہ کہتے ہیں او بدبخت، تو نے یہ گناہ کیے، میں نے آشکار نہیں کیے لوگوں پر، اب خود ہی لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ میں اتنا بدکار ہوں۔ تو نوجوان چلا گیا روتا ہوا۔ 40 دن کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جل شانہ خود سلام ہیں، اور سلام کا مبدا اور منتہا بھی وہی ہے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ یا رسول اللہ پوچھتے ہیں کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں؟ نہیں، مجھ کو بھی اور ساری مخلوق کو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ یا رسول اللہ پوچھتے ہیں کیا مخلوق کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک میری بھی اور ساری مخلوق کی توبہ اللہ ہی قبول کرتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس سے درگزر فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا اس کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ وہ جب خوشخبری اس کو ملی تو بہت خوش ہوا، اور اس کے بعد نماز کے لیے مسجد میں آیا تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ سورت تلاوت فرمائی، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں کثرت کی طلب نے دھوکے میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا۔ تو اس نے ایک چیخ ماری، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ چیخ مار کر نیچے گرا اور فوت ہو گیا۔ یہ چیزیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت سن کر، آیات سن کر، کوئی واقعہ سن کر ہم ایسے دل گرفتہ نہیں ہوتے۔ اگر بہت زیادہ ایمان جوش مارے تو آنکھوں سے بس آنسو رواں ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم چیخ مار کر بے ہوش ہو جائیں، یا ہم کوئی بات سن کر، قرآن کی آیت سن کر اللہ سے ڈر جائیں، خشیت ایسی طاری ہو کہ ہم مر جائیں۔ لیکن دنیا کے معاملے میں یہ ذرا بات غور سے سنیے گا، دنیا کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے۔ کسی بندے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، لاکھوں یا کروڑوں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ بندے تو جو زیادہ کمزور دل ہوں، نقصان کا سنتے ہی فوراً دل کا دورہ پڑتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور موقع پر ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے کتنے ہی واقعات سن رکھے ہیں ہم نے۔ اسی طرح کوئی عزیز فوت ہو جائے جس سے بہت ہی محبت ہو، بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، ماں کو پتہ چلا تو ماں بھی اسی وقت اللہ کو پیاری ہو گئی، صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اسی پریشانی میں یا بستر پر دراز ہو جاتے ہیں یا موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دنیا کی پریشانی کی وجہ سے تو یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کی پریشانی کی وجہ سے ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔